یہی فائدہ جب میں اسے آخرت کا بتاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں مولوی نے مجھے گالی دے دی، ناراض ہو کے سائڈ پہ. لہٰذا یہ بالکل فضول بات ہے، ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے. ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے دنیا کوئی بھی بات کرتی رہے، ہم اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں اور اپنی آخرت کمائیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ دنیا کیا کہتی ہے. تو یہ بات بالکل فضول ہے، نہ یہ لاجیکلی درست ہے اور نہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے. البتہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے کسی کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں انہیں ہم سمجھائیں گے کہ آپ لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ اللہ کے ایجنٹ نہیں ہیں. آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہیں نہ کہ دور کرتے ہیں. وہ ان کا وبال ہے، لیکن جو دور ہو رہے ہیں وہ خود اپنے اوپر وبال ڈال رہے ہیں. اچھا علی بھائی، نماز چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک بندہ ہے وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں سے انٹرنیٹ فیسلٹیز جہاں پہ نہ ہو، وہ انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور ہو، گاؤں میں رہتا ہو، کسی سندھ کے گاؤں میں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہ ہو، تو اس کو صرف نماز پڑھنی آتی ہو، غسل کے بارے میں اس کو نہیں پتہ ہو، غسل کے بارے میں نہیں جانتا ہو، علم میں نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں میں نے دیکھے بھی جن کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، تو کیا ان کا نماز ہوتی ہے نماز؟ نہیں تو نماز کا طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا؟ جہاں سے نماز سیکھی ہے وہ غسل کا طریقہ بھی سیکھ. بہت سارے ہیں جو نماز پڑھتے لیکن غسل کا طریقہ ان کو فرض کا بھی نہیں پتا. وہ تو دیکھیں جب نماز انہوں نے سیکھی تھی تو غسل بھی ان کو سکھانا تھا نا اس بندے نے. میرا تو خیال ہے وضو غسل تو پہلے نمبر پہ سکھایا جاتا ہے، معاشرے میں یہ کام ہے. باقی یہ جو عجیب و غریب قسم کے جو مشکل طریقے بتائے ہیں وہ تو غسل ہے بھی نہیں ہے. غسل تو سمپل ہے. باقی جن کو نہیں پتا تو وہ سیکھیں، سیدھی سی بات ہے. ان تک نماز بھی پہنچی ہوئی ہے تو بنیادی دین دیکھیں. دنیا میں آپ کوئی ایک مسلمان انگلی رکھ کے مجھے نہیں بتا سکتے جس سے یہ نہ پتا ہو کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ پتہ ہے نا سب کو. تو اس کے بعد اسے پھر ہر چیز سیکھنی ہے. دنیا میں باقی سارے معاملات تو بغیر سیکھے کوئی لے کے نہیں چلتا. ایک بچہ سکول میں داخل کروانا ہوتا ہے 50 بندوں سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور دین کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا علی بھائی، ہمارے گھر میں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں اور کئی بار جب ہم ان سے نماز سنتے ہیں تو ان میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کنونس نہیں ہوتے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں. ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم تو سالوں سے یہی پڑھ رہے ہیں، بھی آپ مجھے سکھا رہے ہو. تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ نماز ان پرنسپل تو نہیں ہوگی، باقی اللہ کی مرضی. جو اتنے متکبر ہیں کہ نہ انہوں نے سیکھا، الٹا غلطی بتانے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو بھائی اگر غلطی تم سے ہوئی ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لو. انہیں کہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے دکھائیں. ان کی نماز کی کتابیں پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں نا. ان کو کہ زبر زیر تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی کئی نمازیوں کو جب کبھی رمضان میں ہم اعتکاف بیٹھتے تھے تو نماز سنتے تھے تو کئی بوڑھے لوگ بھی وہ بچپن سے ہی نماز غلط پڑھ رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نماز نہیں ہوگی. باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اسے کوئی ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے اس کا. لیکن اسے یہ بتائیں گے کہ اگر پرانی غلطیوں کو تم معاف کروانا چاہتے ہو تو اب اصلاح کر لو. چھوڑو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب تو اپنی اصلاح کرو. لیکن اتنا تکبر کہ میں پہلے چکے غلط کرتا رہا اب بھی غلط کرتا رہوں گا، تو وہی بات ہے کہ اللہ کو پھر نان سیریس لینے والی بات ہے. یہی معاملہ اگر دنیاوی طور پہ ان کا ہو جائے تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں وہی کرتا رہوں گا جو پہلے تھا. اگر ان کو پہلے 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور آپ بتائیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہوگا تو وہ اپنی غلطی کو اس کی اوور کم کر لیں گے. لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں ہم وہی کرتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے، اپنے لیے خود یہ جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں، ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں. یہی وہ چیزیں جن کے بارے میں نبی الاسلام کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے. آپ کا بات پہنچانا صرف کام ہے، باقی انہوں نے اگر جہنم میں جانا ہے تو جائیں. اے نبی، جن کے لیے جہنم مقدر ہو چکی ہے کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. ہم نے آپ کو کسی پہ حاکم بنا کے نہیں بھیجا. یہ چیز ہے. اچھا، 3 مسلسل جمعہ نماز نہ پڑھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ ایک فرض نماز چھوڑنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جمعہ تو بہت دور کی بات ہے. جی ہاں، قرآن میں واضح آیت ہے
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے، اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہمارا اور منافقین کا عہد جو ہے وہ نماز کی بنیاد کے اوپر ہے، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو یہ تو بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے. جمعہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ جو تھا نا 3 جمعے چھوڑنے والی حدیث مسلم میں یا ابو داؤد میں کہ اللہ تعالیٰ دل پہ مہر کر دے گا، وہ جمعہ اس پوائنٹ آف ویو سے جمعے کی نماز نہیں ہے، جمعے کی گیدرنگ ہے. تو ایک دعوت میں پولیٹیکل گیدرنگ جس میں لیڈر آپ کو مستقبل کے حالات کے اوپر گائیڈ کرے، یہ اٹینڈ کرنا ضروری ہے. ادروائز آپ کو تو نہیں پتا چلے گا میرا لیڈر کیا کر رہا ہے. تو جمعے کی جو گیدرنگ اس زمانے میں ظاہر ہے یوٹیوب چینلز تو نہیں تھے، لیڈر کی بات اس کے فالوورز تک پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا کہ جمعے کے خطبے میں وہ بیٹھیں اور نبی الاسلام ان کو تعلیم کریں. اسی میں آپ دیکھیں آپ جہادی مہم میں بھی روانہ کرتے تھے، چندے کی اپیل کرنی ہوتی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں اسلام کے لیے، وہ بھی کرتے تھے. سب کچھ اسی میں ہوتا تھا. اسی لیے تو بخاری مسلم میں ہے کہ عید کی گیدرنگ میں اپنی ان عورتوں کو بھی لے کے جاؤ جو مخصوص ایام سے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں اور اس اجتماع میں شریک ہو، مسلمانوں کی ڈیٹرنس ہو تعداد کی وجہ سے. ان کاموں کے لیے جمعہ ہے. تو اس کانٹیکس میں بات ہے کہ 3 جمعے نہیں چھوڑنے، یہ اس لحاظ سے کہ جو شخص گاؤں میں ہے تو وہ مسلسل 3 جمعے نہ چھوڑے، اگرچہ گاؤں والوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم 3 جمعوں میں تو ایک دفعہ آئے شہر میں اور دیکھے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں کہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک نماز بھی چھوڑ دیں گے تو فارغ ہو جائیں گے، 3 جمعے چھوڑ دیں. تو یہ اس کی مس انٹرپریٹیشن لوگوں نے کر لی ہوئی ہے. تو نماز کے بارے میں ہے تو جمعہ تو ہفتے بعد آتا ہے. اچھا علی بھائی، یہ نماز میں دل نہ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ مثلاً اگر رمضان آ جائے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، یا عمرہ حج انسان کر لیتا ہے تو 1 مہینے 2 تک جو ہے نا وہ پابند ہو جاتا ہے نماز، پھر آہستہ آہستہ اس سے نمازیں چھوڑتا ہے پڑھنا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جذباتی ڈاکٹرن ہے. وہ آپ جذبات کی وجہ سے ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں. وہ ماحول نہ ہو تو آپ رمضان میں بھی نہ جائیں. ایک روحانی وجہ تو شیطان کا قید ہونا ہے، لیکن جو ڈومیننٹ وجہ ہے وہ ایک جذباتی ڈاکٹرن ہے، ماحول بنا ہوتا ہے. اور میں تو آپ کو رمضان کے بغیر بھی رمضان بنا کے بتا سکتا ہوں. آپ ایک نماز کے اوپر $1000 دیں نا، جس نے زندگی میں کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، میں آپ کو وہ پہلی صف میں کھڑا دکھا دوں گا، کیونکہ اس کی دنیاوی منفعت ہوگی. تو یہ جذباتی ڈاکٹرن ہے. انہوں نے شاید سمجھ لیا ہے کہ رمضان کا خدا کوئی اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور ہے، تو وہ جذبات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جیسے عید آتی ہے تو فارغ ہو جاتے ہیں. کوئی کنوکشن والا ایمان اور اسلام وہ نہیں ہوتا، تو اسے اسی طریقے سے فارغ ہو جانا چاہیے. اور وہ عید تک بھی نہیں نکالتا. ہاں، پہلے 10 دنوں میں جتنی صفحے ہوتی ہیں اگلے 10 دنوں میں اس سے کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جن کے جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں نا وہ اگلے 10 دن بھی نکال جاتے ہیں، اور جن کے اس سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس سے اگلے 10 دن بھی. تو چاند رات تک سارے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں. چونکہ کنوکشن والا ایمان نہیں نہ ہوتا، جذبات والا ہوتا ہے. یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ نے علمی طریقے سے خدا کو پہچاننا ہے، جذباتی طریقے سے نہیں، ورنہ یہی کچھ ہوگا. وہ تو ہندو بھی 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا پہ نہاتے ہیں. آپ کا زمزم پینے والے تو اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے جذبات میں چل رہے ہیں، یہ بھی اپنے جذبات میں. علمی طریقے سے جب قائل ہوں گے پھر 24 گھنٹے آپ خدا کو خدا مانیں گے. پھر وہ رمضان کا خدا نہیں ہوگا یا آپ کی مرضی کا خدا نہیں ہوگا، وہ واقعی خدا ہوگا جس کو آپ واقعی اپنا رب مانیں گے، اپنا مالک مانیں گے. اچھا علی بھائی، یہ کیپی سائٹ پہ مسجدیں اکثر جو ہے نا وہ پنجاب کی نسبت بھری ہوتی ہے، مطلب نمازی جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح ایک محاورہ بھی انہوں نے فیمس کیے ہوئے کہ پٹھان جانے رمضان جانے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں. پٹھانوں کے کلچر میں ہے نا جی، داڑھی بھی جی اور نماز بھی، اور معذرت کے ساتھ رزق حرام بھی. تبلیغ جماعت کے بستروں میں ہیروئن بھی اسمگل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کلچرل چیز ہے. میں اس کو بھی جذباتی اسلام سمجھتا ہوں.
ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب